اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ عام انسان جس طرف اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اسی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سامنے کی طرف آنکھیں ہیں، سامنے کا سب کچھ نظر آئے گا، سامنے کا منظر اس کو نظر آئے گا۔ دائیں طرف آنکھیں ہیں تو دائیں طرف، بائیں طرف ہے تو بائیں طرف، جس طرف انسان کی آنکھیں ہوں گی، رائٹ سائڈ پہ ہے رائٹ سائڈ کا منظر نظر آئے گا، لیفٹ سائڈ پہ ہے تو لیفٹ سائڈ کا منظر نظر آئے گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا دیکھیے کس قدر اعلیٰ تھا کہ حضور جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے ہی پیچھے دیکھا کرتے تھے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھا کرتے تھے ایسے پس پردہ بھی حضور کو سب کچھ نظر آتا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز کے دوران ایک شخص رکوع و سجود درست نہیں کر رہا تھا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا وانی لا اراکم وراء ظہری، اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع و خضوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوتا، جیسے میں سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں ایسے میں پشت کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اس حدیث کے اندر لفظ دیکھیے، ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پس پشت بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، یعنی میرا دیکھنا صرف سامنے کا دیکھنا نہیں ہے کہ میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، بلکہ پشت کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کو بھی میں دیکھتا ہوں۔ دوسرا جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خشوع بھی مخفی نہیں ہے۔ خشوع کا تعلق تو دل سے ہے، دل کے حالات سے کون واقف؟ ہم میں سے کسی انسان کی طاقت ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کہے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات ہے؟ رکوع چلے نظر آ رہا ہوگا، کسی کا ہم رکوع دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ رکوع ٹھیک نہیں کر رہا، سجود ٹھیک نہیں کر رہا، لیکن خشوع کا تعلق تو دل سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خشوع بھی مخفی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے دلوں کے احوال سے بھی واقف ہیں۔ سید اعلی حضرت کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہ ہو۔ حضور اللہ نے آپ کی نگاہ کے اندر یہ کمال رکھا ہے، بیٹھے مدینے کی سرزمین پہ ہوتے ہیں، خبر عرش الہی کی دے رہے ہوتے ہیں۔ حضور بیٹھے مسجد نبوی کے ماحول میں ہوتے ہیں، لیکن امت کے سامنے قیامت کے احوال بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس طرح نہیں دیکھتے تھے جو کوئی سامنے آتا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ کیسی بات ہے، پس پردہ بھی بات نظر ہے، صاحب اس سے پوچھئے قبر کے احوال کس نے بیان کیے ہیں؟ قبر کے سوالات اور ان کے جوابات آپ کو کس نے بتائے ہیں؟ قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یہ سارا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فیض ہے، حضور نے سب کچھ بتایا ہے۔ اس لیے حضور صرف یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جو سامنے آئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام زمین پہ بیٹھ کر عرش الہی تک دیکھا کرتے تھے، چلتے زمین پہ تھے، اور تہ زمین میں قبر والوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے مصطفیٰ یہ بھی دیکھ کر بیان کر دیا کرتے تھے۔